اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا یہ بات اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ان کو یاد کرو گے، اور مگر ان کے ساتھ مخفی طریقے سے وعدے مت کرو، مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو، اور مدت عدت پوری ہونے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا پختہ عہد و پیمان مت کرو۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان کو جانتا ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اگر بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ان کو طلاق دو تو تم پر گناہ نہیں ہے، اور ان کو فائدہ پہنچاؤ وسعت والے پر اس کی استطاعت کے مطابق، اور مسکین پر اس کی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا، یہ نیکوکار لوگوں پر حق ہے۔ اور اگر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو جبکہ تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، تو مقرر کیے ہوئے مہر کو آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ خود معاف کرے یا ورثہ میں سے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہو وہ معاف کرے۔ اور اگر تم معاف کرو تو یہ بات تقوی کے قریب تر ہے۔ اور ایک دوسرے پر احسان اور مہربانی کرنے کو مت بھولو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ نمازوں اور خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پس اگر دشمن سے ڈر جاؤ تو کھڑے ہو کر یا سواری پر نماز پڑھو۔ پھر جب تم میں امن نصیب ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھائی وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور جو تم میں سے مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو شوہروں پر بیویوں کے لیے وصیت کرنا فرض ہے کہ ان کے ورثاء ان کی بیویوں کو 1 سال تک خرچہ دیں اور ان کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ پس اگر بیویاں خود نکل جائیں تو اے میت کے وارثو، تم پر گناہ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں معروف طریقہ سے وہ جو کچھ چاہے کرے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ بیویوں کے لیے معروف طریقہ سے سامان دینا پرہیزگاروں کے لیے حق ہے۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نشانیاں روشن کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکلے؟ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پس وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا کرنا دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دے گا۔ اور اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں؟ شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ شاید ایسا ہو کہ تمہارے لیے جنگ کرنا لکھا جائے، پھر تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، اور بے شک ہم کو ہمارے گھروں اور ہمارے بال بچوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑائی فرض کی گئی تو انہوں نے منہ موڑا، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اور اللہ ظالموں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہی پر مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کس طرح ہوگی، اور ہم اس سے بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔